إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ابھی جو خطبہ آپ نے عربی میں سنا ہے، عام طور سے نکاح کی مجلسوں میں یہ خطبہ پڑھا اور سنا جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی وعد و نصیحت کی مجلس میں تشریف فرما ہوتے تھے تو پہلے آپ یہ خطبہ پڑھتے تھے، اس کے بعد حالات کے مناسبت سے آپ کا بیان ہوتا تھا۔ عیدین کے موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ پہلے یہ خطبہ پڑھتے تھے اور پھر اس کے بعد عیدین کے احکام و مسائل بیان کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جمعہ کے دن بھی آپ کا طریقہ تھا کہ پہلے آپ یہ خطبہ پڑھتے تھے اور اس کے بعد حالات حاضرہ پر آپ کا سیر حاصل خطاب ہوتا تھا۔ اور اسی طریقے سے نکاح کی مجلس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ پہلے آپ یہ خطبہ پڑھتے تھے اور اس کے بعد ایجاب و قبول کرایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی پوری دنیا میں جہاں کہیں نکاح کی تقریب منعقد ہوتی ہے، قاضی صاحب کی زبانی کہیں کھڑا ہو کر، کہیں بیٹھ کر، کہیں آہستہ سے، کہیں زور سے یہ خطبہ ضرور پڑھا اور سنا جاتا ہے۔ آخر اس خطبہ میں کیا کہا گیا اور اس کی کیا اہمیت ہے، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ بالکل ہی اختصار کے ساتھ اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ دیا جائے تاکہ یہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بنیادی باتوں سے کسی بھی مجلس کو محروم نہیں رکھا تھا۔ یقیناً اگر کوئی انسان اس خطبہ کو اپنی زندگی کا دستور و منشور متعین کر لے تو ایسے انسان کی زندگی کی کامیابی کی ضمانت دی جا سکتی ہے۔ اس خطبہ میں سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی گئی ہے، اللہ سے مدد مانگی گئی ہے، اللہ سے مغفرت کا سوال کیا گیا ہے، اعمال کی خرابی سے اور نفس کی شرارت سے اللہ کی پناہ چاہی گئی ہے۔ پھر اس عقیدے کو اجاگر کیا گیا ہے کہ اللہ کسی انسان کو اگر ہدایت دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے گمراہ نہیں کر سکتی ہے، اور اگر کسی بدنصیب انسان کے لیے اللہ ہی نے ہدایت کا دروازہ بند کر دیا ہو تو دنیا کے سارے مبلغین اور مصلحین مل کر بھی اس کی اصلاح نہیں کر سکتے، اسے راہ راست پر نہیں لا سکتے۔ اس کے بعد اس کلمے کا اظہار ہوتا ہے جس کے قرار کرنے کے نتیجے میں ایک غیر مسلم مسلمان ہو جاتا ہے۔ وہ کلمہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا، اس کا کوئی شریک و پارٹنر نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔
اس کے بعد قرآن مقدس کی مختلف 3 جگہوں سے 4 آیات کریمہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے سورہ آل عمران کی آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص ایمان کے دعوے داروں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ سے اتنا ڈرنے کا حکم دیا ہے جتنا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور کوئی انسان اس وقت تک اللہ سے ڈرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے جب تک اس کی پوری زندگی اسلام کے سانچے میں ڈھلی ہوئی نہ ہو۔ اس مناسبت سے کہا گیا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یاد رکھنا جب کبھی اور جہاں کہیں تمہاری موت واقع ہو تو مسلمان ہونے کی حالت میں موت واقع ہو۔ دوسری آیت کریمہ پڑھی گئی سورہ نساء کی آیت ہے، پہلی آیت، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے سارے انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے اور رشتہ داری کا خاص خیال کرنے کی تاکید کی ہے۔ انسان دنیا میں کیسے آیا اسے یاد دلایا گیا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، ان کے بائیں پسلی سے حضرت حوا کو نکالا، پھر ان دونوں کے میل ملاپ سے توالد و تناسل کا سلسلہ جاری کیا۔ آج پوری دنیا میں عورت و مرد پر مشتمل بے انتہا انسان کو پھیلا دیا کہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور رشتہ داری کا خاص خیال کرنا۔ اگر اس سلسلے میں کسی قسم کی کوتاہی کرو گے تو جان لو کہ اللہ تمہاری ساری حرکتوں پہ کڑی نگاہ رکھے ہوئے۔ تیسری اور چوتھی آیت کریمہ پڑھی گئی سورہ احزاب کی آیتیں ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک بار اہل ایمان کو یعنی ایمان کے دعوے داروں کو خطاب کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے اور ساتھ ساتھ تاکید کی ہے کہ جب بھی بولو تو بالکل سچی اور پکی بات بولا کرو۔ پھر اس کا فائدہ بتلایا گیا کہ جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے اور سچ بات بولتا ہے اللہ اس کے کاموں کو سدھار دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور اس کے بعد والی آیت میں فرمایا کہ جو انسان صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا اور وہ عبادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بجا لاتا ہے تو ایسے انسان کو خوشخبری سنائی گئی ہے، فقد فاز فوزا عظیما، اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اس کے بعد خطبہ کا بالکل آخری حصہ میں بات، تمام باتوں میں سب سے بہترین بات کتاب اللہ یعنی قرآن مقدس کی بات ہے، اور تمام طریقوں میں سب سے بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، جس کا نام حدیث اور سنت ہے، اور تمام چیزوں میں سب سے بدترین چیز اپنی جانب سے دین میں کسی نئی چیز کی ایجاد و شروعات ہے، جنہیں قرآن کی اصطلاح میں بدعت کہا گیا۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے اور گمراہی کا انجام جہنم کے سوا کچھ نہیں۔ یہ ہے خطبہ مسنونہ جو عام طور سے نکاح کے موقع پر بھی پڑھایا تھا۔ 1 منٹ آپ کا اور چاہیے۔ جن آیات کو خطبہ مسنونہ میں شامل کیا گیا ہے ان آیتوں میں بطور خاص اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا۔ علماء اس کی حکمت یہ بتلاتے ہیں کہ انسان کو جب معمولی سی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کی رٹ لگانا شروع کرتا ہے، اور جب اسے خوشی حاصل ہوتی ہے تو بھولے نہیں سباتا۔ شادی بیاہ کی تقریب بھی خوشی کی تقریب ہے، اس موقع پر اللہ سے ڈرنے کا حکم دے کر یہ تاکید کی گئی ہے کہ شادی کا مسئلہ ہو یا غمی کا، اسے اللہ سے ڈر کر انجام دینے کی کوشش کرنا۔ اسی طریقے سے خطبہ کی آیت میں یہ بات کہی گئی کہ جب بھی بولو تو بالکل سچی بات بولا کرو۔ آپ سنتے ہیں دلہا سے پوچھا جاتا ہے فلاں بچی کا نکاح فلاں کی وکالت میں فلاں کی گواہی میں اتنے مہر کے بعد آپ سے کیا گیا، دلہا کہتا ہے میں نے قبول کیا۔ قرآن کہتا ہے کیا کہہ رہے ہو، ذرا سوچ سمجھ کے اس کا جواب دو۔ جس وقت تم کہو گے میں نے قبول کیا تو اس کی کچھ ذمہ داریاں ہوگی، جو کھاؤ گے وہی کھلانا ہوگا، جو پہنتے ہو اسی اسٹینڈرڈ کا پہنانا ہوگا، جہاں رہتے ہو اپنی سہولت کے مطابق وہی رکھنا پڑے گا، اس کے دکھ درد میں تم کو شامل ہونا ہوگا، اس کی خوشی میں تمہاری شرکت لازم و ضروری ہے۔ ان تمام ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے تیار ہو تو مجمع میں سب کے سامنے کہو میں نے قبول کیا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی انسان قبولیت کی بات لاپرواہی برتتا ہے، اس سے پہلے اللہ یاد دلا چکا ہے اللہ تمہاری ساری حرکتوں پہ کڑی نگاہ رکھے ہوا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دلا چکا ہے کہ جہاں نئی زندگی کی شروعات ہو رہی ہے وہاں موت یاد دلایا گیا کہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچو گے
پھر پوری زندگی کا محصل اللہ کے سامنے تمہارے سامنے پیش ہوگا، اور پھر اس کے بعد اس کا حساب تمہیں چکانا پڑے گا۔ اسی طریقے سے خطبہ کو یاد رکھا، اور اخیر میں جو بات کہی، سب سے بہترین بات کتاب اللہ قرآن مقدس کی بات ہے، ہر مسلمان اسے مانتا ہے، اور سب سے بہترین طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، ہر آدمی اس کو مانتا ہے لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نہ قرآن پڑھنے کی توفیق ملتی ہے، نہ حدیث رسول پڑھنے کی توفیق ملتی ہے، تو قرآن حدیث میں کیا کہا گیا ہم اسے سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے۔ نتیجے کے طور پر سارا منمانی کیا جاتا ہے اور کتاب و سنت کو بالائے طاق رکھ دیا جاتا ہے۔ اور سب سے اخیر کی جو بات کہی گئی، دین میں اپنی جانب سے کسی نئی چیز کی ایجاد ہے، شروعات ہے، جنہیں بدعت کہا جاتا ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر رسم و رواج کی بے انتہا پابندیاں ہوتی ہے، اور کتاب و سنت سے ان کا کوئی دور دور کا واسطہ نہیں ہوتا۔ یہ خطبہ نکاح ایک پیغام ہے کہ ہم زندگی کے تمام تر شعبات میں قرآن مقدس اور حدیث رسول کو اپنے سامنے رکھے اور اسی روشنی میں زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ بس ایک بات کہہ کے بعد ختم کرتے ہیں۔ عام طور سے دیکھا جاتا جب نکاح قبول کرا دیا جاتا تو لوگ دلہا سے کہتے کہیے کھڑا ہو کے السلام علیکم، بڑا اچھا لگتا ہوگا، لیکن یہ حدیث میں نہیں ہے۔ ہماری آپ کی ذمہ داری ہوگی، ہم ان کے پاس پہنچیں گے اور انہیں مبارکبادی کی وہ دعا دیں گے جو دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں دلہا دلہن کو دیا تھا، اور وہ دعا کیا ہے؟ بارک اللہ لکا وبارک علیکا وجمع بینکما فی خیر۔ اللہ برکت دے، تم پر برکت کی موسلادھار بارش برسا دے، اور خیر اور دین کے معاملات میں تم دونوں کے دلوں کو جوڑ کے رکھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دلہا دلہن کے لیے مبارکبادی کلمات ہیں۔ اب دلہا کے پاس موجود ہیں، نکاح کے بعد یہ کلمات کے ذریعے سے اب انہیں مبارکبادی پیش کریں گے، کم از کم مبارک بہو، مبارک تو کہتے ہی ہے۔ آپ ان کے پاس موجود ہے، اس طرح مبارکبادی پیش کریں گے۔ دلہن کے پاس وہی جا سکیں گے جو ان کے محرم رشتہ دار ہے، کسی غیر کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اس نکاح کو مسعود، میمون، مقبول اور بابرکت بنا دے، ان دونوں کے دلوں میں الفت و محبت پیدا کر دے، دونوں خاندان میں الفت و محبت کی جوت جگا دے۔ ان دونوں کے ساتھ ساتھ ہم سبوں کو زندگی کے تمام تر شعبات میں قرآن و حدیث سے مکمل رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق رضا نصیب فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی کاغذ دیجیے۔ اور جناب ندیم احمد صاحبان کی شہادت و گواہی میں 20,000 روپے مہر کے بس حاضرین مجلس کے سامنے عائشہ بیگم کو میں نے دیا۔ کیا آپ نے قبول کیا؟ زور سے کہ کوئی سنا نہیں۔ جی میں نے قبول کیا آپ نے قبول کیا؟ جی میں نے قبول حضرات بارک اللہ لک، پڑھ دیجیے، بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر۔ اللہ برکت دے، برکت کی موسلادھار بارش برسائے، اور خیر اور دین کے معاملات میں آپ دونوں کے دلوں کو جوڑ کر رکھے، آمین۔ چلیں پورے جی مبارکبادی دیجیے۔ لاؤ بابرے